Recording in progress. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ پڑھیں۔ میں آپ کو پوچھوں گی، آپ نے اس کا ترجمہ بتاتے جانا ہے۔ جو نیا لفظ ہے اس کو ہم کریں گے۔ پہلے ہم نے کل پڑھا تھا، اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ ہاں بتائیں بتائیں۔ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم کی طرف سے؟ ہاں، یا اپنی رب کریم کے بابت، اوکے، معاملے میں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ آگے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ الذی جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا اور پھر برابر کیا۔ ہاں، پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا، پھر برابر کیا۔ عدلک عدل سے ہے، ٹھیک ہے نا، برابر کیا۔ تو پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت بہترین ساخت پہ ہمیں پیدا کیا، بہت بہترین ڈھانچے میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ، کان، ناک، آنکھ سب بنائے، ہڈیاں بنائی۔ اور عدلک یعنی کیا ہے؟ ایسا نہیں کیا، سب انصاف سے کیا ہے، بہت اندازے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چھوٹا، ایک پیر لمبا، ایک پیر جو ہے نا وہ ایک دبلا، ایک موٹا۔ دو آنکھیں ہیں تو دونوں آنکھیں دیکھیں برابر رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، دونوں کان بھی برابر رکھے ہوئے ہیں، اور آپس میں کوئی ایسی وہ بالکل ایک دم اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں ڈیزائن کیا ہے ہمارے جسم کو، اور اچھی طریقے سے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دو آیتیں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت میں سے کون سے سبجیکٹ کو بتا رہی ہے؟ توحید کے بارے میں۔ ہاں، سب لوگ بتائیں، سب لوگ بولیں باری باری۔ توحید، ویری گڈ۔ ہاں، توحید کا مطلب، جی توحید کیا مطلب؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کو ایک ماننا، اور یہ ماننا کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اللہ ہمیں پالتا بھی ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھی ساخت میں بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، اور جو ہے نا سانسیں دیتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ہمیں دنیا گزارنے کے لیے ہمیں امتحان بھی لیتا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں نعمتیں بھی ساری دی ہے، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، استاد دیے، ٹھیک ہے نا، اور پھر گھر دیا، کھانا پینا دیا، کپڑے دیے، سارے یہ ہمارا رب ہے۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ایک ہی ہے، ہمارا پالنے والا بھی وہی ہے، اور ہمیں جب ہم مر جائیں گے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ توحید کی جو ہے نا یہ دلیلیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چلیں اب ہے آگے، آج کے سبق کو پھر پڑھتے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی کے کیا معنی؟ میں، ای یعنی واٹ ایور، کوئی بھی، جو بھی چاہا اس نے، ای، ہاں ٹھیک ہے نا، فی ای کسی بھی، ای کوئی جون سی بھی، ٹھیک ہے، صورت میں، ما شاء جو چاہا اس نے، رکبک کے کیا معنی ہے؟ ہاں، اسے جوڑ دیا۔ رکبک کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اب یہ پورا ہم رکبک تجھے جوڑ دیا، رکبک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم پھر سے کریں گے، فی ای میں، ای جون سی بھی یا جو بھی کوئی سی بھی صورت یعنی ہماری صورت،
ماشا اس نے چاہی، جون سی صورت اس نے چاہی یعنی اللہ نے چاہی اس میں ہمیں جوڑ دیا. رکبک تجھے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، تجھے جوڑ دیا. جو بھی صورت اس نے چاہی اس میں اس نے تجھے جوڑ دیا. بولو، آپ سب بولو. ہاں اب اس کو دیکھیں، میں اس میں سے پڑھتی ہوں کتاب میں سے. تو اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. بولو. جوڑ دیا. ہاں جوڑ جوڑ دیا. ہاں ابھی ہمیں جو صورت ملی ہوئی ہے نا وہ کس کی مرضی تھی؟ ہماری اپنی نہیں. ہاں ہمارے ماں باپ کی بھی نہیں. کس کی مرضی تھی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہمارے لیے یہ صورت کو پسند کیا اور جو صورت ہمیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمیں اس پر راضی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس صورت، یہ کون سے لفظ سے لیا ہے؟ ای صورت. ہاں ای صورت، جس کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا، چاہا، چاہا کا کیا مطلب؟ ہاں 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 ماشا یعنی چاہا. کس نے چاہا؟ اس نے چاہا. اس نے یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے. ویری گڈ. رکبک یعنی کیا؟ تمہیں جوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تمہیں ہاں تمہیں جوڑ دیا. ایک کے اوپر ایک مطلب رکھنے کے لیے بھی بولتے رکبک. ٹھیک ہے نا. تو جوڑ دیا، تمہیں جوڑ دیا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جس بھی ہاں اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ بھی توحید کی دلالت دے رہی ہے. ٹھیک ہے، بھولو گے نہیں نا ترجمہ؟ سمجھ آ گئی؟ یہ آیت کا ترجمہ پوری طرح سمجھ آ گیا؟ ہاں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا پیدا بھی کیا، اچھا ساخت بھی بنائی، اچھی صورت بھی دی، جو چاہا اس میں جوڑ بھی دیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کلا بل تکذبون بالدین. ہاں ماشاء اللہ، آپ کو تو اس کا ترجمہ اچھا آتا ہے. کلا، اب بولیں ایک ایک کر کے. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو بالدینی. ہاں ویری گڈ. اب کیا ہے انسان کی کیا کمزوری ہے کہ اصل میں وہ جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. بعض لوگ زبان سے ہی جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے، اس طریقے سے جھٹلاتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. لیکن ان کے عمل جو ہے نا اس حساب کتاب کی تیاری کرنے والے نہیں ہوتے. وہ دنیا میں اپنی مرضی سے، جانتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے ہی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی جھٹلانا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. عملی طور پہ جھٹلانا، عمل ایسے نہیں کرتے. تو کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ کس کو جھٹلاتے ہو؟ ہاں جزا اور سزا کو، حساب کتاب کو. ٹھیک ہے، جھٹلاتے ہو. جی ہاں. اچھا اب تم تو جھٹلاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے تمہارے لیے؟ وَإِنَّا بے شک علیکم تم پر لحافظین، البتہ حافظ ہے، حفاظت، تمہاری حفاظت کرنے والے، تمہاری نگرانی کرنے والے. حافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے، تمہاری نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے. اسی سے آیا لحافظین. یہ سورہ مطففین میں بھی گزر چکا ہے
لیکن اشال نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا تھا، اس لفظ کا صحیح جواب نہیں سمجھ آئی تھی اسے. اشال اب تمہیں سمجھ آئی لحافظین کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تم نے تب کہا تھا نگاہ، نگہبان ہے لفظ، کیا ہے؟ نگہبان. نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، ٹھیک ہے نا، خیال رکھنے والا، وہ اس میں تھا. یہاں پر ہے ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر نگہبان ہے. کون نگہبان ہے یہاں پر؟ کیا مطلب ہے؟ کرامن کا نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہاں پر کرامن اور کاتبین، ہاں وہ اس کا ہمارے دو فرشتے ہیں جو ہمارے شولڈرز پہ ہوتے ہیں. جی ویری گڈ جی اور وہ ہمارے ایج جو ہے وہ ہاں جی. تو جزا اور سزا کو جھٹلانے کی بدولت جو انسان صحیح عمل نہیں کرتے، تو یہ حافظین جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سارے عملوں کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب جزا اور سزا کا دن آئے گا تو یہ اعمال نامے جو لکھے ہوئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا سب کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو. لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ تم تو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر حافظ رکھے ہاں اور تم پر ضرور، تم پر جو ہے نا بے شک محافظ رکھے ہوئے ہیں، نگہبان رکھے ہوئے ہیں، ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے. اور ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے جو شولڈرز پر ہیں. کرامن یعنی عزت والے، ٹھیک ہے نا. کاتبین یعنی لکھنے والے. کتاب سے، کتاب کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز نا. کتاب کیا ہوتی ہے؟ کوئی لکھی ہوئی چیز. تو کرامن کریم سے، کریم آیا نا، ربی ربک الکریم یعنی کرم کرنے والا. تو یہ کرامن کاتبین ہے نا، کوئی ڈراونے فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، عزت والے ہیں، کریم طرح کے، عزت اور کرم کرنے والے. یعنی آپ لوگوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے عمل لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا کہ فرشتے نا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو کچھ عرصے تک کے لیے نا وہ گناہ کو لکھتے نہیں ہیں، کچھ 4-5 منٹ یا 6 منٹ یا اس طرح سے حدیثوں میں آتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ معافی مانگ لے گا یا پلٹ جائے گا، لیکن جب وہ اصرار کرتے رہتے ہیں نا پھر فرشتے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کرامن کاتبین، عزت والے، لکھنے والے، ٹھیک ہے. سمجھ آئے؟ کاتبین کا کیا مطلب ہو گیا؟ لکھنے والے. اور کرامن کا کیا مطلب ہو گیا؟ معزز یا عزت والے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب ہے آگے کیا ہے؟ یعلمون ما تفعلون. یعلمون وہ جانتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر نا علم آیا نا، علم، عین لام میم. یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، ہاں ما تفعلون جو تم کرتے ہو. یہ نا فعل سے، یہاں پر تفعلون میں فعل ہے، جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو فعل تم کرتے ہو. تو یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ہاں تم یہ نہیں سمجھو کہ ہمارے فرشتوں سے جو شولڈر پہ بیٹھے ہیں اس سے ہم چھپ چھپا کے کوئی عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، ٹھیک ہے. اب یہاں تک کا میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ واپس ایک دفعہ بتاتی ہوں. اچھا یہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اور اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ کون سی آیت کا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. آپ سب بولو میرے ساتھ یہ ترجمہ، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. ہاں پھر آگے ہے کلا بل تکذبون بالدین. ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ہاں ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. جزا کے دن کو نہیں بولیں گے،
یہاں پر یوم الدین نہیں ہے نا، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں یوم الدین ہے یعنی جزا اور سزا کا دن، یہاں پر صرف بالدین ہے۔ بالدین کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر یوم ہے نا، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یہاں پر یوم لفظ نہیں ہے، جزا اور سزا، بس جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین یعنی تم ہرگز نہیں، تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ دن نہیں بولنا ہے، دن یوم ہوتا ہے، یوم کا لفظ یہاں پر نہیں ہے۔ دین کا یہاں پر جو مطلب ہے بالدین، اس کا مطلب ہے جزا اور سزا، یہ دن نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ بالدین، بالدین یعنی جزا اور سزا، یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یوم نہیں ہے، یوم الدین نہیں ہے، تو ہم یوم نہیں بولیں گے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ایسا نہیں بولو گی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اس کا کیا ہوگا؟ اور بے شک تم پر حافظ ہیں۔ ہاں، حالانکہ بلا شبہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، فرشتے جو ہے نا وہ بریکٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہے، ٹھیک ہے، بولو، مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ اور بے شک تم پر فرشتے مقرر ہیں۔ ہاں، فرشتے مقرر ہے، نگران فرشتے، ٹھیک ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ فرشتے کیا ہے؟ معزز لکھنے والے، یہ کون سے لفظ سے ہے؟ معزز لکھنے والے، کرامن کاتب، ہاں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم جان لیں گے بات، جان لیں گے نہیں، جان لیں گے نہیں، جان لیں گے نہیں، وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو کرتے رہے، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ ہاں، کرتے رہے کب آئے گا؟ جب کانو لفظ آتا ہے ساتھ میں، یہاں پر کانو نہیں ہے، یعلمون ما تفعلون، تو وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا میں نا کہ نگران فرشتے یہ ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ سارے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخرت کی بات کر رہے ہیں آگے، ان الابرار لفی نعیم، ان نیک لوگ البتہ میں نعیم ہاں نعمتوں میں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، یقیناً ان الابرار یقیناً نیک لوگ، الابرار نیک لوگ، ان کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً، لفی ضرور، لا جو ہے نا ضرور کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کے لیے، ضرور جنت، ہاں نعمت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، فی میں، نعیم یعنی نعمت میں، اب بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، نعیم کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں ہوں گے، تو ان الابرار لفی نعیم، یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں کب جائیں گے ہم؟ آخرت کی زندگی، ہاں آخرت، ہاں حساب کتاب ہوگا اور جب ہمارا رزلٹ آئے گا تو پھر ہم جائیں گے، تو ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ہے بے شک یقیناً کچھ بھی آ سکتا ہے انّا کے لیے، الابرار نیک لوگ جنت میں ہوں گے، ضرور جنت میں ہوں گے یا ضرور نعمت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، جی، ہاں۔ اچھا، ضرور لفظ میں نے کہاں سے لیا؟ لفی، ہاں، لا سے، ٹھیک ہے، نعمت میں، فی کا مطلب ہے میں، جو لا آیا نا، ہاں لا کا مطلب ہو جاتا ہے ضرور، اگر ایسے ہوتا نا ان الابرار فی نعیم، تب بھی بات پوری ہو جاتی کہ بے شک نیک لوگ جو ہے نا نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لام آیا ہے نا جو لا، وہ ضرور کے لیے آیا، تاکید کے لیے، انّا بھی تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، دو باتیں، دو تاکید کے لیے لفظ آ کر یہ چیز کو نا بہت وزنی بنا دیتی ہے کہ بے شک نیک لوگ، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جب یہ قرآن میں اس طریقے سے وزن دے کر تاکیداً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں جنت میں جانا ہے نا،
جانا ہے نا جی جنت میں، تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ الابرار، نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے نا، نیک لوگ بننا چاہیے۔ اچھا پھر آگے ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک بے شک بدکار جو گنہگار لوگ ہیں لفی ضرور میں جحیم جہنم، ہاں یقیناً گنہگار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ہاں، اور یقیناً بدکار لوگ، گنہگار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، یا جہنم میں ہوں گے، یا جہیم میں ہوں گے۔ جہیم کا کیا مطلب ہے؟ جہنم۔ جہنم۔ اچھا اب ہے یہاں آگے ہے یسلونہا یوم الدین، یسلونا یعنی وہ داخل ہوں گے، ہاں اس میں، ہاں یعنی جہنم میں، جہنم میں، یسلونا یعنی وہ داخل ہوں گے، ہاں اس میں، یوم الدین۔ اب یہاں پر یوم آیا تو ہم کیا بولیں گے؟ جزا اور سزا کے دن۔ ہاں تو اب یہ یسلونہا یوم الدین، وہ لوگ سب داخل ہوں گے، ہاں یعنی اس میں، کس میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں، جہنم میں۔ جہنم کے لیے لفظ آیا ہاں، یسلونا وہ داخل ہوں گے، ہاں اس میں یعنی جہنم میں۔ کب داخل ہو گئے؟ یوم الدین، کب؟ ہاں روز جزا، ہاں روز جزا، ٹھیک ہے، یا جزا اور سزا کے دن، اوکے۔ وما ہم عنہا بغائبین، و اور ما نہیں، ہم ما جو نہیں، یہاں پر وما جو ہے نا نہیں کے معنی میں، یہاں جو ما ہے وہ نہیں کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ ہاں وہ اور نہیں وہ وہ عنہا اس میں اس سے الگ ہوئیں گے، ٹھیک ہے، الگ ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ غائب یعنی کیا؟ ابھی ہم کہیں گے کہ کلاس میں سے اشال جو ہے نا وہ غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی کا کیا مطلب میں نے بولا؟ ہاں نہیں، غائب ہو گئی تو اگر کس کو بولیں گے ہم غائب ہو گئی اشال؟ اگر کب بولیں گے؟ اگر اشال یہاں سے یہ کلاس کو چھوڑ کر لیو کر کے چلے جائے، ٹھیک ہے نا، الگ ہو جائے، تو ہم بولیں گے کہ اشال غائب ہے، ٹھیک ہے، یا فاطمہ غائب ہے، یا ہادیہ غائب ہے۔ تو کب ہم بولیں گے غائب ہے؟ جب وہ جدا ہو جائے، کلاس کو چھوڑ کر چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وما ہم عنہا بغائبین، وہ جہنم میں سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، غائب نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سمجھ آئی میری بات؟ غائب کس جی آپی آنٹی یسلونہا میں جہنم کی بات ہو رہی ہے، وما ہم اس آیت میں جنت کی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی جہنم کی ہو رہی ہے، انہا، ہا جو ہے نا، ہاں ہاں یہ بھی یہ بات جو ہے نا یسلونہا یوم الدین، تو اسی کو کنٹینیو کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں جزا اور سزا کے دن جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، بغائبین الگ نہیں ہوں گے، لیو نہیں کریں گے، جہنم کو لیو نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آئی؟ اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے، اور وہ اس سے غائب یعنی دور نہ ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، الگ نہ ہو سکیں گے، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ بولو آپ لوگ، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، ہاں، یا دور نہ ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا وما ادراک ما یوم الدین، یہ آسان ہے، یاد ہے؟ اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور تم کیا جانو کہ تم کیا جانو کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس طرح سے سوال کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ڈینجرس دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا، ہاں بہت وہ ہے نا حالت کو بگاڑ دینے والا دن ہوگا۔ تو وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ کیا ہے یوم الدین؟ ثم ما، پھر
क्या अदरों का समाचार का जानवर का यौमा क्या है यौमुद्दीन और जरा पता करें। अब है ना वापस रिपीट कर ले, अल्लाह ताला जो है ना इस लफ्ज़ को, इस आयत को रिपीट कर रहे हैं कि वमा अदरा का मा यौमुद्दीन तुम मा अदरा का मा यौमुद्दीन। वापस रिपीट करता हूँ मैं, कहना फिर तुम क्या जानो कि क्या है यौमुद्दीन। ये 2 दफ़ा क्यों रिपीट किया अल्लाह ताला ने? आंटी वो बहुत डेंजरस है ना, हमने जवाब देखी। हाँ, और बहुत अच्छी तरीके से डराने के लिए अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा रिपीट किया है कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम क्या जानो कि वो रोज़े जज़ा क्या है। ठीक है, आगे है। जी अच्छा, अब अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं कि वो क्या है, यौमा उस दिन, ला, हाँ नहीं जिस दिन नहीं, यौमा उस दिन बोलेंगे ना, ला नहीं, तमलिकू, तमलिकू कोई ताकत रखेगा, कोई मिल्कियत रखेगा, नफ्सुन जान, ठीक है ना, मिल्कियत से है ना पावर। यौम ला तमलिकु नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, ली नफ्सिन शैआ। हाँ, कोई जान दूसरी जान के लिए, ली नफ्सिन यानी जान के लिए, तो कोई जान किसी जान के लिए कुछ भी, शैअन यानी थोड़ा भी, पावर नहीं रखेगा। ठीक है, यानी कोई जान किसी जान को बचाने के लिए कोई पावर नहीं रखेगा। ठीक है, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन ली नफ्सिन शैआ, यानी कोई भी इंसान, कोई भी जान दूसरे नफ्स को, दूसरे जान को बचाने का, शैअन कुछ भी करने का पावर नहीं रखेगा, ताकत नहीं रखेगा। ठीक है, उस रोज़। समझ आई ये बात? जी वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, व और अम्रु हुक्म, अम्रु का क्या मतलब है, हुक्म, यौमइज़िन उस दिन लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, हाँ, होगा। अल्लाह के लिए होगा। ठीक है ना, इख्तियार न रखेगा, और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। ठीक है, यहाँ पर है कि अब मैं इसको उस दिन कोई शख्स किसी के लिए कुछ भी इख्तियार ना रखेगा, और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। ठीक है, किसका हुक्म होगा, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाहि, सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये सूरह मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक बार ना मैं बा मुहावरा वापस से आपको सुना देती हूँ। ठीक है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आसमान फट जाएगा, और जब तारे झड़ जाएंगे, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएगी, तो हर शख्स को उसका अगला पिछला किया धरा सब मालूम हो जाएगा। उस ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब्बे करीम की बाबत धोखे में डाल रखा है, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त किया, और तुझे मुअतदिल बनाया। उसने जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग जज़ा और सज़ा को झुटलाते हो, हालांकि बिलाशुबा तुम पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर है, मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले। वो जानते हैं जो तुम करते हो। यकीनन नेक लोग ज़रूर नेमत में होंगे, और यकीनन बदकार लोग ज़रूर दोज़ख में होंगे। वो रोज़े जज़ा को इसमें दाखिल होंगे, और वो इससे गायब ना हो सकेंगे। और आपको क्या खबर कि रोज़े जज़ा क्या है, फिर आपको क्या खबर कि रोज़े जज़ा क्या है। उस दिन कोई शख्स किसी के लिए कुछ भी इख्तियार ना रखेगा, और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? सारी बातें समझ आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो जी। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि तौहीद और रिसालत और आखिरत में से ये पूरी सूरत में कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं? तौहीद तौहीद और आखिरत। हाँ, तौहीद और आखिरत दोनों है रिसालत के बाद। जी, तो अब ये जब उन्हें कहा था कि तुम क्या जानते हो जी,
یعنی اب یہاں پر آخرت کے بارے میں بھی سارا کچھ بتایا گیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم لوگ جو ہے نا آخرت کو جھٹلاتے ہو، جس کے نتیجے میں دنیا میں صحیح عمل نہیں کر پاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اچھے عمل نہیں کر پاتے ہو، اگنور کرتے ہو، آخرت کی زندگی کو اگنور کرتے ہو اللہ جی۔ تو اب کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، اور جزا اور سزا کا دن آئے گا، اور ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر جنت میں لے جائے، ٹھیک ہے نا، اور جہنم سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور ہم عمل بھی کریں گے، ہم ہرگز نہیں جھٹلاتے، لیکن انشاءاللہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے عمل کرنے کی، اور جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس روز وہ دن جو ہے نا بڑا ہی خطرناک ہوگا، ہے نا، وما ادراک ما یوم الدین، کہ ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا ڈینجرس دن ہوگا کہ کوئی بھی نفس کسی کے لیے کوئی کام نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا، کوئی نفس کسی کو کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ لا تملک نفس یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں سفارش کرے گا، لیکن قرآن میں دیکھیں صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ برابر تھوڑا سا بھی شیئن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی پاور نہیں رکھے گا، بلکہ حکم کس کا چلے گا اس روز؟ صرف اور صرف والامر یومئذ للہ، صرف اور صرف اللہ کا۔ حکم یومئذ ہاں للہ۔ ہاں، تو اب یہ والامر یومئذ للہ، یہ توحید اور آخرت اور رسالت میں سے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے یہ آیت؟ والامر یومئذ للہ، توحید کی، ٹھیک ہے نا، توحید کی، کہ آخرت میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ دنیا میں تو پھر بھی ہم کسی کو نا تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ ماں باپ کا حکم اولاد پہ چلتا ہے، استاد کا حکم اولاد پہ چلتا ہے، تھوڑا سا اختیار ٹیمپرری اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں نا، لیکن آخرت میں وہ ٹیمپرری اختیار بھی کسی کو نہیں ملے گا، کچھ بھی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کسی کو کچھ آرڈر نہیں کر سکے گا یا بچا نہیں سکے گا۔ اس روز کون بچائے گا؟ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ صرف اور صرف اللہ کا۔ تو ہم دنیا میں رہتے ہی اللہ کے پکے اور سچے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کریں ہمارے گناہوں کی، اور ہر چیز دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہاں مانیں؟ اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پیار کرے، ہمیں جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔